السلام علیکم جی. بارش ہو رہی تھی تو ہم نے کہا چلیں بڑے سے درخت کے نیچے جاتے ہیں. دیکھیں بڑے سے درخت تو نیک ناجی صاحب اکثر مناظر دکھاتے تو بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا دیکھیں تقریباً کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا یا 1.25 مہینہ کر لیں, لیکن اسکرول کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی. میں نے ولاگز کیے, اس میں بتایا کہ اور بلکہ SMT پر بھی, سوشل میڈیا ٹاک شو پر بھی یہ بات واضح طور پہ کی کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر PMLN چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے پنجاب اسمبلی ایجنسی ہے نا وہ ٹوٹ جائے, لیکن اس کا الزام جو ہے وہ PMLN کے اوپر نہ آئے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو اپنے سرویز کروائے اپنی پسند کے, اپنے پسند کے لوگوں سے, اپنی پسند کی کمپنیوں سے سروے کروائے, اس کے اندر جو صورتحال تھی وہ کافی حد تک جو تھی نا میچ کرتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ PMLN جو سی ہے وہ کلین سویپ کرے گی, نہیں, اس وقت کی صورتحال کے اندر. لیکن اکثریت میں, واضح اکثریت سے PMLN جیتے گی. پنجاب کی جو سرویز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. ایک بات یہ وہ رپورٹ ہے کہ جو تمام جو بڑی طاقتیں ہیں, جو امبیسیز ہیں, ان کے پاس جو رپورٹس ہوتی ہیں, جس طریقے سے وہ ڈے بائی ڈے صورتحال کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ میں اس کی بات بتا رہا ہوں جو کہ آپ کو گروپس کے اندر مل جاتی ہیں. اچھا, میاں نواز شریف سیاسی طور پر یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اسمبلی بچ جائے, لیکن اگر جو نہ بچی تو سیکنڈ آپشن جو سی ہے نا وہ بھی ان کے پاس تھی, اور وہ کوشش بھی کر رہے تھے. یعنی کہ دونوں طرف ون ون کھیلنے کی لیے چل رہے تھے. PMLN کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جس طریقے سے سلمان شہباز نے ابھی جو یہ کام کیا ہے, اس سے پہلے بھی کوئی تقریباً 2-1 مہینے پہلے انہوں نے جب لنڈن میں تھے 2.5 مہینے پہلے, اس وقت بھی ایک ٹویٹ پہ بلنڈر مارا, پھر اس کے بعد ٹویٹ واپس لے لی, خواہ مخواہ کے سینگ پھنسا دیے, اور 3 مہینے ہو گئے ہوں گے اس بات کو. اور جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کر دیتے ہیں, بڑی دلیری کے ساتھ کرتے ہیں. سر بزنس ہوتا ہے اور سیاست ہوتی ہے. اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ جو ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اور پولیٹیشین ہوتا ہے. یہ فرق نہ والد کو سمجھ میں آیا نہ بیٹوں کو سمجھ میں آیا. اچھا, جو بھی صورتحال تھی, اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کو ڈسکس کرنا. پاکستان کے اندر جو ایک اکنامیکل کرائسس ہیں وہ چل رہے ہیں. ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ PTI اگر KP کی اسمبلی نہیں توڑتی تو بے عزت ہوتی ہے, اور اگر وہ توڑ دیتی ہے تو وہ نہتی ہوتی ہے. وہ گئے ہیں پھنس. اچھا, چودھری پرویز الہی گئے ہیں پھنس. ابھی ان کو گجرات کے اندر سے جو صورتحال کا سامنا ہے وہ بڑا مختلف ہے. وہ ابھی خبریں آ رہی ہیں, کارکن بے چین ہے. وہ پلٹ کے جو ہے نا, جو چودھری پرویز الہی کے ساتھ تھا, جو چودھری وجاہت کے ساتھ تھا بہت بڑا, وہ پلٹ کے جو ہے نا وہ چلا گیا ہے چودھری شجاعت گروپ کے اندر. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ہم نے بڑی گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر سیاست کرنی ہے, چلنا ہے, تو ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکتے کہ جن کو جو ہمیں چور ڈاکو لٹیرا کہتا رہا ہو, جن کے اگینسٹ ہم باتیں کرتے رہے, اب وہی تھوکا ہوا ہم چاٹیں. تو چلیں, بنیادی طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مفادات ان کے اتنے بڑے ہوتے ہیں, وہ چاٹنے کے لیے تیار ہیں. مونا سلائی وغیرہ ان کے کیسز معاملات, پرویز الہی کمپرومائزڈ لوگ ہیں, لیکن جو ان کے دھڑے کے لوگ ہیں وہ تو نہیں ہیں اتنے کمپرومائز. انہوں نے تو میکسیمم مطلب کوئی اتنا وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے تھوڑا دھڑلے والی سیاست کرتے ہیں, وہ نہیں ایسا کریں گے. اچھا, یہ آ گئی ایک صورتحال. اب میں اکنامیکل کرائسس کے بعد بتاؤں کہ PMLN کیوں چاہتی تھی. وہ اس لیے چاہتی تھی کہ جو عمران خان مسلسل کر رہا تھا اور پاکستان کے اندر افراتفری پھیلا رہا تھا اور پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے زور لگا رہا تھا, وہ شخص جو ہے نا اس ٹائم میں آ کے گیا ہے پھنس. اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بند کمرے کے اندر سے ہی نا ساری واردات ڈال دوں, تو وہ ڈلنے والی نہیں ہے. PMLN چاہ یہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے یہ کام ہو جائے, تو وہ ہو گیا. اب اگلی سیاست کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جس کے اوپر یہ سارا کام کرنا چاہ رہے تھے, وہ یہ ہے کہ اکنامیکلی صورتحال اتنی خراب ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرارداد آئے گی, اور وہ قرارداد یہ ہوگی کہ
موجودہ صورتحال کے اندر اسمبلی کو 1 سال کی ایکسٹینشن دینی ہوگی. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں. اور اس اسمبلی کو نہیں, تمام اسمبلیوں کو دینی ہوگی ایک. اور ساتھ ہی ایک اور قرارداد آئے گی یا تجویز آئے گی, اور اس میں وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہوگی. ابھی یہ وقت نکل لینے کے اپنا عدالت یہ کہے کہ اچھا چلو ٹوٹی ہوئی اسمبلی پھر جوڑ دیتے ہیں. نہیں, تھوڑا سا وقت نکالیں گے, یعنی کہ الیکشن شیڈول آئے گا, سب کچھ آئے گا. تو یہ آئے گی کہ یہ ضمنی الیکشن کرانا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ جو نگران گورنمنٹ ہے یہی چلاتی رہے, کیونکہ الیکشن جو ہے نا وہ تقریباً 4 سے 6 مہینے آگے کرنے پڑیں گے, یعنی کہ یہ مارچ اپریل میں جا کے الیکشن ہوں گے. تو یہ ہے ٹوٹل ساری صورتحال. اگر اسی سیٹ اپ کے اندر پی ایم ایل این نے دوبارہ مار کھانی ہے تو اتنا بڑا کڑوا گھونٹ پینے کی ضرورت نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈار صاحب نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو شہباز شریف صاحب اور ان کی جو کیا کہتے ہیں بچے جو ہیں جو گند پھیلا رہے ہیں, وہ سیاست نہیں ہے, وہ اکڑ پن ہے, وہ کچھ اور ہے. یعنی کہ بزنس میں آپ کوئی بلڈنگ فروخت ہو رہی ہے, آپ اس کے پیسے زیادہ لگا کے اور اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پیسے بھی زیادہ لگا رہا ہوں اور آپ پیسے بھی نہیں لگا سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو آج میں یہ مہنگی خرید بھی لوں گا اور اگلے دن سے جو ہے اس پہ کام بھی شروع کر دوں گا. اس وقت بندہ کیا کر لے گا؟ یہ ہے ساری صورتحال. وہ پیسے کی اکڑ جو اسی طرح وہ علیحدہ ہوتی ہے. یہاں پر یہ اکڑ نہیں چلتی. آپ نے مفتاح اسماعیل کو نہیں, میں پھر نام لوں گا تو پھر وہ سارے لوگ سامنے آئیں گے, بہت شدید نالا. مفتاح اسماعیل صاحب نے جتنے کام کیے نا 2017 کے اندر سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور کتنے پریشر کے اندر کیے ہیں, اور پی ایم ایل این کو کس طریقے سے بچایا اور پاکستان کو کس آگ سے نکالا ہے اور جھیل گئے اپنے اوپر, آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد یہ جو صورتحال تھی جس کے اندر ڈار صاحب تو کہہ رہے تھے نا یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا, یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا. میرے سے پوچھتے میں 2 راستے بتاتا, ایک نہیں یہ تھا ایک وہ تھا. ابھی ڈار صاحب کیوں ناکام ہے؟ ناکام نہیں ہے. ڈار صاحب صرف اور صرف جہاز کا پیٹرول پورا کر رہے ہیں, اس کے اندر تیل ڈالتے ہیں, اس کے انجن کا موبلائل چینج کر دیتے ہیں. جہاز کو اڑانے والا پائلٹ جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب ہے, وہ نواز شریف نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو جب یہ قراردادیں آئیں گی تو ڈیفینیٹلی ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے گا. تو پنجاب میں سیٹ اپ ایسا ہی چلے گا جیسا اس وقت میں موجود ہے, یا جو نگران وزیر اعلیٰ آ جائے گا وہ اسی طریقے سے چلاتا رہے گا. اور اگر اس سے زیادہ ہوگی تو پھر کوئی شاید گورنر راج اور اس طریقے کی کوئی صورتحال بن جائے. لیکن کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر الیکشن ہوگا تو الیکشن کے لیے جتنا پیسہ چاہیے نا وہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے زیادہ ضروری ہے, نہ کہ الیکشن کے لیے. الیکشن ضروری ہے لیکن اپنے وقت پر, اور وقت جو ہے نا وہ یہ بھی نہیں ہے کہ اکتوبر میں ہی جا کے جو ہے نا الیکشن ہوگا, کیونکہ جتنے سٹیپس لیے ہوئے ہیں نا ڈار صاحب نے وہ اس اکتوبر میں جا کے پورے ہوں گے ہی نہیں. اور یہ تمام سیاست جو ختم کی ہے نا پی ایم ایل این نے, یہ پاکستان کو بچانے کے لیے کی ہے. پیپلز پارٹی مسلسل جڑیں کاٹ رہی ہے, پی ایم ایل این کٹوا رہی ہے. کیا میاں نواز شریف کو نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیا زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں اور پارٹی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انہوں نے ان کے ناخن دانت ہر چیز گنی ہوئی, ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. میاں نواز شریف کو ان کے بالوں کا بھی پتہ ہے کہ کتنے اصلی ہیں اور کتنے نقلی ہیں, سب کچھ پتہ ہے. تو بالوں سے مراد یہ سر کے بال نہیں, بچے والے بال. تو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا. اللہ حافظ.